دوستوں، ڈرامہ کلب سے جڑی ہوئی یادوں کی ریوائیول سیریز کے سلسلے میں آج کا یہ ایپیسوڈ میں مرحوم شہاب الدین عرف خرم زبیری کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں۔ ہمارے دور کے لوگ یونیورسٹی کے بخوبی جانتے ہیں کہ خرم زبیری یا شہاب الدین زبیری کتنے مقبول تھے، نہ صرف یونیورسٹی میں بلکہ ان کا تذکرہ ہندوستان کی میگزین سے کرنا شروع کر دیا تھا۔ خرم سے میری پہلی ملاقات میرے یونیورسٹی جوائن کرنے کے بعد جب ہوئی تو اس وقت تک وہ سیلیبریٹی تقریباً بن چکا تھا، کیونکہ اس کا اس کے نام کے اوپر ایک کوئز، اس دور کی ایک بہت پاپولر میگزین تھی سن میگزین، اس کے آخری صفحے پہ چھپا تھا، جس میں خرم نے مختلف قسم کے ایکسپریشنز دے رکھے تھے، اور کوئز یہ تھا کہ ان ایکسپریشنز کو ٹائٹل دینا تھا، پہچاننا تھا کہ یہ کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے دور کی بڑی بات تھی کہ کسی کو ایک نیشنل میگزین میں ایک پورا پیج مل جانا، یہ بڑی بات تھی، اور خرم واز a celebrity in the town, not only in the university. اس کا ٹائٹل مجھے یاد ہے کہ اس میں ایکسپریشنز تھے، کچھ 4 یا 6 ایکسپریشنز تھے الگ الگ، اور اس میں نیچے لکھا ہوا تھا what is this guy screaming about، تو وہ بھر کے بھیجنا تھا، جس کے اوپر کچھ انعام ملنا تھا۔ اس کے بعد پھر جب ہماری پرفارمنسز کینیڈی ہال میں ہوتی تھیں تو خرم کی الگ سے پرفارمنس ہوتی تھی، میمکری میں اس نے مہارت حاصل کی ہوئی تھی، اور یعنی میڈیا اتنا پاپولر نہیں تھا، اور بہت زیادہ میمکری کے آرٹسٹ پہچانے نہیں جاتے تھے۔ خرم واز ون آف دی بیسٹ میمکری آرٹسٹس آف دوز ٹائمز۔ اس کی اجیت، دلیپ کمار اور دھرمیندر، راج کمار، ان سب کی آوازیں اور ان کو یعنی بڑے خوبصورت انداز سے پیش کرنے کے فن کو خرم نے ماسٹر کیا ہوا تھا، اس آرٹ کو ماسٹر کیا ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ اس کا جو ایک بہت ہی سپر ہٹ آئٹم تھا وہ تھا کہ وہ ایک اس طریقے سے ہاتھ بیچ میں رکھ کے ایک سائڈ سے غصے کے ایکسپریشن دیتا تھا اور ایک سائڈ سے اسمائلنگ ایکسپریشن دیتا تھا۔ واللہ والا وہ کیسے کرتا تھا پتہ نہیں، لیکن یہ بہت سپر ہٹ اس کا آئٹم تھا۔ اس کے بعد پھر خرم اور ہم نے ساتھ جب شیرانی صاحب نے بھنور لکھا تو اس میں خرم کو ایک بہت اسٹرانگ رول دیا، اور وہ اس میں بہت بہترین طریقے سے فٹ ہوا، اور اس کی پرفارمنس کے اوپر جتنے کمپٹیشنز میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا اس میں میکسیمم ایوارڈز خرم کو ہی ملے بیسٹ پرفارمنس کے۔ ان سب چیزوں سے بڑھ کر اس کی شہرت اب تھوڑی تھوڑی شہر کے باہر بھی نکلنے لگی۔ ایسا ہوا کہ اس دوران ایک یہ سلسلہ شروع ہوا تھا کہ ہندوستان کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے دنیا کے مختلف ملکوں میں فیسٹیول آف انڈیا آرگنائز کیے جاتے تھے، تو اس وقت فیسٹیول آف انڈیا ان ماسکو ہونے والا تھا۔ تو اسی دوران ایسا ہوا کہ مسز مارگریٹ ایلوا جو ایچ آر ڈی منسٹر شاید تھیں، وہ علی گڑھ آئیں کسی تقریب کے سلسلے میں، اور وہ وائس چانسلر وغیرہ کے ساتھ میں یونیورسٹی کینٹین دیکھنے کے لیے گئیں، اینڈ somehow خرم happened to be there in the یونیورسٹی کینٹین۔ وائس چانسلر صاحب پہچانتے تھے خرم کو بہت اچھی طریقے سے، تو انہوں نے بالکل ایسے ہی انفارملی
ان کو خرم کو بلایا اور مسز مارگریٹ ایلوا سے اس کو انٹروڈیوس کرایا اور کہا کہ بھائی یہ ہمارے یہاں کا بہت اچھا آرٹسٹ ہے اور آپ ان کو پروموٹ کیجئے. تو مسز مارگریٹ ایلوا نے ان کو خرم سے کہا کہ بھائی کچھ پرفارم کر کے دکھاؤ, اینڈ ہی ڈڈ بیوٹیفلی اوور دیر. وہیں پہ اس کے اندر کوئی جھجک نام کی تو کوئی چیز تھی نہیں, تو اس نے وہیں پہ پرفارم کیا, اینڈ شی واز سو امپریسڈ کہ رائٹ دیئر شی نامینیٹڈ ہم ٹو بی اے پارٹ آف انڈین کنٹینجنٹ فار دی فیسٹیول آف انڈیا ان ماسکو. اس کے بعد تو پھر یعنی دیر واز نو لکنگ بیک. خرم جو ہے وہ یعنی آلموسٹ ایوری بڈی نیو ہم. خرم جب گئے وہاں پہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تو مجھے یاد ہے کہ انڈیا ٹوڈے نے خرم کے بارے میں لکھا تھا کہ آفٹر متھن چکرورتی ہی واز دی موسٹ پاپولر آرٹسٹ فرام دی ہول انڈین کنٹینجنٹ. تو خرم جب لوٹ کے آئے تو ان کا بہت ہیرو والا ویلکم ہوا. یونیورسٹی کے پروگرامز میں وہ ایز اے چیف گیسٹ بلائے جانے لگے, اور یعنی اور کئی میگزینس میں ان کے اوپر رائٹ اپ آئے لکھ کے. اور مجھے یاد ہے کہ کیا تھا کہ جب انٹر یونیورسٹی یوتھ فیسٹیول وہاں پہ ہوا کہکشاں AMU میں, تو اس میں ہم لوگوں کا پلے تو تھا ہی. اس کے بعد اس کے ویلیڈیٹری فنکشن میں بہت سارے VVIPs آئے ہوئے تھے, اور مجھے اچھے سے یاد ہے کہ کینیڈی ہال اتنا پیک تھا, اتنا زیادہ اس میں لڑکے تھے کہ بالکل بھی جگہ رکھنے کی, دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. اور فنکشن کے دوران جب کہ پرائز ڈسٹریبیوشن وغیرہ چل ہی رہا تھا تو لوگوں نے وی وانٹ خرم کے نعرے لگانے شروع کر دیے, اور وہ بڑھتے ایسا کریسینڈو کے اوپر پہنچا کہ پورا ہال, آئی مین ایوری بڈی واز جسٹ میسمرائزڈ کہ جو باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے کہ بھائی یہ ہے کون, واٹ ڈو دیز یونیورسٹی اسٹوڈنٹس وانٹ, یہ کیوں اس کو. تو جب انتظامیہ کو پھر جو آرگنائزرز تھے, حالانکہ اسکیڈیول میں خرم کی پرفارمنس نہیں تھی, لیکن جو آرگنائزر تھے ان کو مجبور ہو کے جب کہا وی وانٹ خرم, جو یہ آوازیں لگ رہی تھیں اس میں, اور اس قدر تیز آوازیں تھیں کہ بالکل ایسا لگتا تھا کان پھٹ جائیں گے, تو ان کو بلانا پڑا خرم کو وہاں پہ. اور خرم نے جب وہ پرفارم کیا ہے تو جو وہاں پہ موجود تھے وہ گواہی دے سکتے ہیں کہ وہ for me it was like unbelievable کہ یہ کوئی اتنا مشہور کیسے ہو سکتا ہے. ہم لوگوں نے ظاہر ہے کہ شہرت کو اس طریقے سے نہیں دیکھا تھا جو ہم دیکھ رہے تھے اس وقت, but then that time I had a little uncomfortable feeling and I felt کہ something is wrong. کچھ سکس سینس جسے کہتے ہیں, کچھ انٹیوشن والی بات ہے. مجھے کچھ ایسا لگا کہ شاید something bad is going to happen. واللہ عالم یہ کیا چیز تھی, لیکن مجھے ایسا بالکل اس وقت لگ گیا تھا جب میں نے وہ انتہا دیکھی, شہرت کی انتہا دیکھی اس کے. اور یعنی سوری ٹو سے دس کہ یہ میرا جو ذہن میں خدشہ تھا وہ کچھ دن بعد صحیح ثابت ہوا. یہ کہ مرحوم اشتیاق صاحب سر سید احمد خان کے اوپر فلم شوٹ کر رہے تھے وہیں علی گڑھ میں, جس میں خرم کا ایک رول تھا, امپورٹنٹ رول تھا. اور خرم واز سو کمیٹڈ کہ ہر وقت وہ سیٹ پہ موجود رہتے تھے, چاہے ان کا سین شوٹ ہو رہا ہو یا نہ ہو. اور مجھے یاد ہے کہ سردیوں کا دور تھا اس میں, اور اسی دوران شاید انہیں جو ہے وہ ٹھنڈ لگ گئی.
اور اٹ واز مس ٹریٹڈ. جو بھی ڈاکٹر تھے, سنا یہ ہے کہ غلط ان کا علاج ہوا, اینڈ ہی سکم ٹو اٹ, ہی ڈائڈ. مجھے یاد ہے کہ دوپہر کا وقت تھا اور میرا دوست داور وہ آیا اور اس نے مجھے اطلاع دی کہ خرم ہیز ڈائڈ. دس واز اے شاکنگ نیوز ٹو می, اس لیے کہ اس سے پہلے کی کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ بیمار ہے یا کوئی اس قسم کی کوئی بات ہے. اینڈ اٹ واز اے ہیوج 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 شاک ٹو ناٹ اونلی می بٹ ٹو ایوری بڈی ایلس. بہرحال خرم کا انتقال ہو گیا, اور خرم کے جنازے میں مجھے اچھے سے یاد ہے کہ میرے خیال سے شاید ہی کوئی یونیورسٹی کا یا شہر کا کوئی ایسا جو جانتا تھا خرم کو یا جو اس کے فین تھے وہ بچا ہو جو نہ آیا ہو. بہت بڑا پروسیشن تھا. تو اب مجھے پتہ نہیں کہ اس کے آگے شہرت کی کیا انتہا ہوتی. جہاں پہ ہمارے شہر میں خرم پہنچ گیا تھا, یونیورسٹی میں خرم پہنچ گیا تھا, سنا یہ ہے کہ بی بی سی والوں نے اس کو اپروچ کیا تھا. وہ لوگ ایولیوشن آف مین کے اوپر ایک کوئی ڈاکیومنٹری بنا رہے تھے, تو جس میں خرم واز ٹو پلے اے لیڈ رول. تو بٹ خدا کو منظور کچھ اور تھا. So this was just a little tribute to an old friend who died at a young age. اس کے بعد یونیورسٹی نے خرم کے نام سے ایک میموریل ٹرافی شروع کری فار دا بیسٹ ایکٹر. جو بھی یونیورسٹی میں کمپٹیشن ہوتا تھا ایکٹنگ کا, تو اس میں جو پہلا فیسٹیول ہوا ڈرامے کا, تو اس میں وہ ٹرافی پہلے مجھے ملی فار دی بیسٹ ایکٹر. اور وہ ٹرافی خرم کے والد کے ہاتھ سے مجھے ملی. اینڈ آئی ریممبر ہز اسپیچ ویری پیشنیٹلی. ہی چوکڈ obviously remembering his son. تو یہ مختصر سی کہانی تھی خرم زبیری کی. اور بھی بہت سارے واقعات ہیں مجھے یاد ان کے, لیکن یہ موٹے طور پہ یہ کچھ اہم باتیں جو میں نے بتائیں. اور اس شعر کے ساتھ رخصت کہ بام شہرت پہ تو پوجا ہمیں لوگوں نے بہت, ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک.